اوے کعبہ دے رب دی قسم ہے اوے پیر کچھ بھی نہ کرن اوے زمین آسماناں دے رب دی قسم ہے او انج لٹک کے دسن میں نواں اپنا پیو مان لسا او انج لٹک کے دسن گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے میں لٹک کے دسن میں نہ گھنٹہ نہ لٹکاں تو میں اپنے پیو دا پتر نہیں میں پیراں دا پیو ہے میں پیراں دا پیو ساں اور کعبہ دے رب دی قسم ہے میں پیراں دا پیو رسن ہے میں رساں پیراں دا پیو ہے اے لٹک کے دسن اے کھلی کچہری چ اے عوام دی کچہری چ اے عوام دی عدالت دے اندر اے میں لٹک کے دساں میں 1 گھنٹہ لٹکساں اے میں آدھا گھنٹہ لٹک کے دساں میں لوکاں نوں منہ تکانا چھوڑ دساں میں محفلاں بیٹھنا چھوڑ دساں میں استانے آنا چھوڑ دساں نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طرح کی حمد و ثنا رب کائنات کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور درود پاک سرور کونین آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم شافی قوثر شافی محشر منبع کائنات مقصود کائنات مطلوب کائنات امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ معزز سامعین، حق سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ پوری امت کے لیے خیر کے اسباب پیدا فرمائے، جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرمائے، جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جتنے بے اولاد ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائے، جتنے میری بہنوں کے بیٹیوں کے اور بھائیوں کے دوستوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ان کے رشتوں کے اسباب پیدا فرمائے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ہم سے وہ کام کروائے جس سے وہ راضی ہوتا ہے، اور ہر اس کام سے دور رکھے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ آج کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے حاضری کا مقصد یہ ہے، اور اس حاضری کے لیے کافی سارے دوست احباب جو ہیں انہوں نے اصرار کیا، اس لیے میں حاضر ہوا ہوں، ورنہ چونکہ ہمارا جو حلقہ ہے وہ علمی حلقہ ہے تو الحمدللہ ہم اہل حق کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو آج کا جو مقصد یہ ہے کہ سنا ہے کہ پنڈی میں کوئی ایک نوجوان لڑکا ہے جس نے پیر ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور وہ عجیب و غریب قسم کے چیلنجز بھی دیتا ہے۔ اپنے آپ کو میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، ان کی نظر سے گزری ہے۔ کبھی تو وہ بندروں کی طرح جھولا جھولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی رب کعبہ کی قسم اور رب کعبہ دی قسم میں پیراں دا پیو ہاں، اور انج لٹک کے دسو۔ اور بھائی، پیروں کا کام لٹکنا نہیں ہوتا، پیروں کا کام ہوتا ہے دوسروں کی اصلاح کرنا۔ پیروں کا کام ہوتا ہے جب بندہ کوئی مرید پیر کی مجلس میں جاتا ہے تو وہ پیر اللہ رب العزت کے قرب کی وجہ سے اس مرید کی بھی کایا پلٹ جاتی ہے، نہ کہ پیر کو یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ مجھے اگر پیر ماننا ہے یا نہیں ماننا تو تم یہاں لٹک کے دکھاؤ۔ تو پیروں کا کام لٹکنا نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے اور بلخ کی بادشاہ چھوڑ دی۔ اسی طرح حضرت جنید بغدادی کو دیکھ لیں، دیگر کتنے بڑے بڑے اولیاء اکرام ہیں، بزرگان دین ہیں۔ حضرت داتا صاحب کو دیکھ لیں، بری سرکار کو دیکھ لیں، باقی جتنے بزرگ ہیں ان کو دیکھ لیں، شاہ سمجھ تبریز رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو کسی نے نہیں کہا کہ مجھے لٹک کے دکھاؤ میں تمہیں پیر مان لوں گا، اور میری پیری کی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ میں 1 گھنٹہ لٹک سکتا ہوں۔ یہ خصلیت جو ہے وہ جانوروں کی ہے، بندر کی ہے کہ وہ لٹکتا ہے اور کئی گھنٹے ایک درخت سے دوسرے درخت سے تیسرے درخت۔ پھر وہ چیلنج کرتے ہیں کہ جی میں چھپکلی کھاتا ہوں۔
یہ تو انسانوں کا کام ہے ہی نہیں چھپکلی کھانا، یہ تو جو دوسرے جانور ہوتے ہیں ان کا کام ہے۔ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ کسی کی خوراک کیا بنا دی، کسی کی خوراک کیا بنا دی، تو یہ تو ان کا کام ہے، ہمارا کام تو ہے ہی نہیں ہے چھپکلی کھانا۔ میری گزارش ان لوگوں سے ہے جو ان کے پاس جاتے ہیں اور انٹرویوز کرتے ہیں، بھائی اللہ کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، کیوں ایک فتنے کو آپ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں، کیوں ایک فتنے کو آپ بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں؟ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ میڈیا ہے۔ میڈیا نے ایسے لوگوں کو اوپر لے آئے ہیں کہ جو بندہ جتنا بڑا لفنڈر مارے گا، جو بندہ جتنا یعنی اونچ حرکت کرے گا، نیچ حرکت کرے گا، اچکی حرکت کرے گا، یہ میڈیا اس کو اتنا ہی ابھار دیتا ہے۔ اب وہ دیکھیں ایک جملہ مشہور ہو گیا تھا جی، پروگرام تو بڑھ گیا ہے۔ اسی طرح وہ اور بھی کافی ساری چیزیں جو ایسی ہیں کہ یہاں اس ٹائم میں ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ سارا کا سارا ہمارے میڈیا کا کمال ہے۔ اس بندے کو کوئی جانتا تک نہیں تھا، اب بھی نہیں جانتا، اور مجھے ضرورت نہیں تھی اللہ بخدا کہ اس کے اوپر کچھ کہوں، اور کیا کہوں، نہ اس بندے کا کردار میرے سامنے ہے نہ کچھ ہے۔ کچھ ویڈیو نظر سے گزری ہیں اور اس کے مسلسل ایسے چیلنجز کہ کھا کے دکھاؤ، پی کے دکھاؤ، سو کے دکھاؤ، چل کے دکھاؤ، رب کعبہ دی قسم ہے، رب کعبہ دی قسم ہے، میں نہ پیرا نہ پیوں۔ او بھائی آپ ان بزرگوں کے، آپ ان ولیوں کے جو جوتے ہیں، ان کے جوتوں کے نیچے جو خاک ہے اس برابر بھی نہیں۔ آپ خود کو پیر کہتے ہو، آپ شریعت کے مطابق کوئی کام نہیں کر رہے، شریعت کے مطابق آپ کی زندگی نہیں ہے، آپ کا حالات شریعت کے مطابق نہیں ہے، آپ کس طرح خود کو پیر کہتے ہیں؟ ایک تو ہمارے ہاں یہ کام بڑا سستا ہے کہ کوئی بھی پیر بن جاتا ہے، کبھی بھی پیر بن جاتا ہے، رات سوتا ہے صبح اٹھتا ہے پیر ہوتا ہے، راستے میں چلتے چلتے پیر بن جاتا ہے۔ اب بھائی پیری مریدی ایسے تھوڑا ہی حاصل ہوتی ہے، بادشاہت کو ٹھوکر مارنی پڑتی ہے، نفس کو مارنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، اپنا باطن، اپنا اندر، اپنے نفس سے جھگڑا کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو توڑنا پڑتا ہے، اپنی میں کو مارنا پڑتا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں۔ آپ بڑے بڑے بزرگوں کو کے پاس جائیں، دیکھیں وہ ایسے خود کو چھپا رہے ہوتے ہیں، ایسے خود کو چھپا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا بہت کچھ ظاہر نہیں کر رہے ہوتے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، اور جو مداری ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں۔ اس لیے امت کو ان مداریوں سے بچائیں، ان کے سائیڈ افیکٹ بتائیں، ان کی جو غلط اور بری حرکتیں ہیں وہ ظاہر کریں، اور امت کو تنبیہ کریں کہ ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں۔ امت کو بتائیں کہ خود کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھو، امت کو بتاؤ کہ خود کو ان لوگوں سے بچاؤ، ورنہ آپ کا ایمان بھی ضائع ہوگا، آپ کا مال بھی ضائع ہوگا، آپ کی عزتیں بھی باقی سلامت نہیں رہیں گی۔ حق سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔